إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، دین اسلام مکمل ہو چکا۔ اللہ رب العالمین نے ہر اس چیز کو نازل فرمایا جو انسان کی خیر و بلائی کے لیے تھی، اور ہر اس چیز سے ڈرایا جو اس کے لیے نقصان دہ تھی۔ دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ کتاب قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کا ہے۔ سنت ہر وہ عمل، ہر وہ قول،
جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا، حکم دے کر، بیان کر کے یا عمل کر کے، اس کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی اور چیز کو دین سمجھتا ہے تو اس کی بھول ہے، بلکہ وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ اس کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا، اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو اس دن، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، جو چیز اس دن دین نہیں تھی، آج وہ کبھی بھی دین نہیں بن سکتی، خواہ اس کو کتنا ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے۔ لہذا ایک مسلمان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جان لینی چاہیے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ جب دین کتاب و سنت کا نام ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی اس بات سے بخوبی واقف ہونا چاہیے، اپنے دل و دماغ کی بند کوٹریوں کو کھولنا چاہیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف اور صرف قرآن مجید سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو قرآن مجید سے، اپنے مسائل کو صرف قرآن مجید سے سمجھ سکتے ہیں، بالکل بھول ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد بھی ذکر فرمائے ہیں۔ جب تک کوئی انسان سنت کے ساتھ تمسک نہیں کرتا، جب تک کوئی انسان سنت کو مضبوطی سے تھامتا نہیں ہے، وہ قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کی طرف چیز نازل ہوئی ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت میں نازل ہوئی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو اللہ رب العالمین کی وحی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات بیان ہی نہیں کی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے قرآن مجید کے مفہوم کو واضح کیا، جو قرآن مجید کا اجمال تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کس میں فرمائی ہے؟ حدیث میں فرمائی ہے، سنت میں فرمائی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، من حدثکم ان محمدا کتم شیئا امر بتبلیغہ فقد اعظم علی اللہ الفدیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو، سنت کو یا دین کو کچھ چھپایا ہے، تبلیغ کے معاملے میں کسی چیز کو قتم کیا ہے، چھپایا ہے، تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث نے قرآن مجید کے اجمال کو واضح کیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سنت کا کتنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیسے؟ جیسے وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ نے عمل کیا، وہی سنت ہے۔ کسی انسان کی وہ نماز نہیں ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، جو ٹھوکریں
اور ٹھونگے مارنے والی نماز ہے، وہ اللہ کو نماز نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر مار دیتا ہے جو انسان سنت کے خلاف نماز ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے ایسے حکم ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ مجمل تھا، وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ اپنے ظلم کو شامل نہیں کرتے۔ اب لفظ ظلم عام ہے، کئی مفہوم ہے اس کے، ظلم کے کئی مفہوم، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیسے ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے ہیں؟ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی تو غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھے ہو، بلکہ یہ اس کا مطلب تو وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، جو ایمان کے ساتھ شرک نہیں کرے گا ایمان لانے کے بعد، وہ انسان ہدایت پر ہے اور امن پر ہے۔ ظلم سے مراد یہاں شرک۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے اختلاف کا حل بھی بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، کتاب و سنت میں، صرف قرآن میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اختلافات کا حل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ کوئی اختلاف ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، یہ سنت ہے۔ حدیث میں ایسے بھی احکام موجود ہیں جو سنت میں موجود نہیں ہیں، جو قرآن مجید میں موجود نہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارشاد الفحول میں، سنت مطہرہ کی شریعت کے احکام میں ایک مستقل حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی دین اسلام کے اندر ایک مستقل حیثیت ہے۔ اس کا مخالف صرف وہی ہوگا جس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جو دین کو سمجھتا ہی نہیں، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ انسان اس کا انکار کرے گا، اس کی اہمیت کو نہیں جانے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں، قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا رکھنا حرام کیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنیں ایک وقت میں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر ایک فوت ہو گئی ہے، شادی کی، بیوی فوت ہوگی، اس کی بہن ہے، شادی کر سکتا ہے، شادی کی، اس کے ساتھ نہیں چل سکا، طلاق دے دی، عدت کے بعد دوبارہ اس کی بہن کے ساتھ ہی معاملات درست ہیں، کر سکتا ہے نکاح، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر، قرآن میں اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا، مستقل طور پر پھوپھی اور بھتیجی کو، خالہ اور بانجی کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے قیامت تک کے لیے، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، نہ کہ انسان کہے کہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سنت کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے، اس کی اتباع اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ یہ قرآن مجید کے بعد عموم کو خاص بھی کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عام ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ انسان بندہ فوت ہو گیا، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، اس کی وراثت سے ماں کو بھی باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد موجود ہے، ماں کو بھی چھٹا، باپ کو بھی چھٹا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ اگر باپ کافر ہے، ماں کافرہ ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے کی وراثت سے ماں باپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ کافر ہے۔ بیٹا کافر ہے، ماں باپ مسلمان ہیں، بیٹا فوت ہو گیا، ماں باپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ مسلمان نہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں کئی ایک آیات میں اس بات کا اظہار کیا کہ سنت پر عمل کرو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا، بلکہ اپنے صحابہ اکرام کو ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن بڑا واز کیا، بڑی نصیحت کی، اور ایسا تھا کہ جیسے کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو تو وہ نصیحت کرتا ہے۔ آپ نے اتنی نصیحت کی کہ سارے ہی رو رہے تھے، سارے ہی پریشان تھے کہ آخر یہ ہوا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی حدیث کے آخر میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، اے میرے صحابہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، میری سنت پر عمل کرنا، اور میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنا، مضبوطی سے تھام لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اے میرے صحابہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نیا کام وہ گمراہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا۔ آپ دیکھیں کہ سنت کی اہمیت اور اس کی اتباع اس قدر ضروری کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن حجر اسود کا بوسہ لے رہے تو اس کو فرماتے ہیں، مخاطب کر کے فرماتے ہیں انک حجر ما تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اے پتھر، اے حجر اسود، تم ایک پتھر ہو، نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو نہ تم فائدہ دے سکتے ہو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ تمہیں بوسہ دے رہے تھے، ما قبلتک، میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحابہ کرام نے اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ جب انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، سنت عالمگیر ہے، سنت عالمگیر ہے، بدعت علاقائی ہے، ہر علاقے کی بدعت مختلف ہیں، لیکن سنت جہاں بھی جائیں گے آپ ایک ہی ملے گی، جو عرب میں ہے وہی عجم میں ہے، وہی یورپ میں ہے، وہی پورب میں ہے، وہی پچھم میں ہے، ہر طرف جہاں بھی جائیں گے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جہاں مسلمان بستا ہوگا سنت وہی ہوگی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ظہر سے پہلے کتنی رکھتے ہیں سنتیں؟ 4 ہیں نا، یا 2 ہیں؟ دونوں ہی سنت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے کوئی 6 نہیں کہے گا کہ ظہر سے پہلے 6 سنتیں ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ فجر سے پہلے کتنی؟ 2 سنتیں ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل جو سنت ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہ سیم ہی ہوگا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ لیکن بدعت ہر علاقے کی الگ الگ، اور کچھ عرصے کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ چند دن پہلے پچھلے جمعے کو، آپ پچھلا ہفتہ جو گزرا ہے اس میں ہی دیکھ لیں آپ جو ہم نے کیا ہے، ہاں جی، پہلے کیا تھا، پھر کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے، اور آئندہ جا کر کیا ہوگا، یہ بدلتا رہے گا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ دین کسی فرد واحد کی سوچ کا نام نہیں، دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، سنت وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا سنت کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری سنت پر عمل کرو۔ کیوں؟ من احب سنتی
فائدہ کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو انسان میری سنت سے پیار کرتا ہے، کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے نہیں، عمل ہے، اتباع ہے. جب انسان سنت کی اتباع کرتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں سمجھے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ نے فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ انسان میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس سے بڑھ کر اور سنت کی اتباع اور پیروی کرنے کا کیا؟ اللہ اکبر. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر معاملے میں اپنی مرضی کی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم رنگ برنگے عمل ان کو پیش کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی اجیرن سے اجیرن، تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم خوشحال نہیں ہیں. ہمارے پاس کروڑوں روپیہ ہے، موجود ہے، اربوں خربوں کے ہم مالک، لیکن سکون نہیں ہے. ہمارے اندر اطمینان، چین نہیں ہے. یہ کیسے ملنا تھا؟ یہ کیسے نصیب ہونا تھا؟ سنت کی اتباع اور پیروی سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو بلایا ہے، حکم دیا ہے، اس کی اتباع پیروی کرو. کیا ہوگا؟ لما یحییکم، تمہیں زندگی ملے گی. بھئی ہم زندہ تو ہیں کہ نہیں؟ ہم زندہ ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم سنت کی اتباع کرو، کتاب اللہ کی اتباع کرو، میں تمہیں بہترین پاکیزہ زندگی دوں گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. عمل صالح جو کرتا ہے، عمل صالح کس کا نام ہے کہ جس کو انسان کہے یہ عمل صالح ہے؟ نہیں. عمل صالح وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیک عمل وہ ہے جو آپ نے کر کے دکھایا ہے یا کرنے کا فرمایا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے عمل صالح کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. میں پہلے بھی کئی مرتبہ جب اس موضوع پہ بات کرتا ہوں تو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ کا لوہار پیشہ، لوہے کو کاٹنا، لوہے کی چیزیں بنانا ان کا کام تھا. اللہ اکبر. ایک دن یہ ہمارے لیے سبق موز، ہم جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، پر یہ جو بزرگ ہیں ہمارے، جو ہمارے پیر ہیں، ہمارے وڈیرے ہیں، آخر ان کے اندر بھی تو کچھ ہے، ان کی بھی تو کوئی حیثیت ہے نا. بھائی تمہارے مولوی ایک طرف، تمہارے پیر ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف، جہاں بات سنت کی آ جائے وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یہ جتنے مرضی نیک ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا صحابی سے بڑھ کر بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اپنی مرضی نہیں چلائی، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا تھا، اپنی مرضی تو نہیں کی. مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن ایک انگریز آیا، اس نے ہاتھ میں ایک توا پکڑا ہوا تھا، توا روٹی پکانے والا. آ کر مجھے کہتا ہے جی 100 توے بنانے ہیں، یہ میرا سائز ہے، یہ سیمپل میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اس کے برابر اتنی موٹائی کا لوہا لگا کر آپ نے اس جیسے 100 توے بنانے. ریٹ طے ہو گیا. کہنے لگے ٹھیک ہے. وقت طے ہو گیا، اتنے دنوں میں ٹھیک ہے. بنانے شروع کر دیے. سائز لیتے، لوہے کی موٹائی اس قسم کا لوہا خریدا، کاٹتے، توا بنا کر سائڈ پہ رکھ دیتے. 99 توے بنا دیے، 99. جب آخری توا بنانے کی باری آئی تو لوہا تھوڑا سا زیادہ تھا. کہنے لگا اب اس کو کاٹنا کیا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہی ہے نا، سوتر ہے نا، 1 سینٹی میٹر بھی نہیں، تھوڑا ہے.
زیادہ اس کو اسی طرح ہی گول کر دیا، کاٹا نہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ بھائیو غور کرو، اپنی مرضی کرنے والوں نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، عمرے میں، زکوٰۃ میں، باقی سارے معاملات میں، شادی بیاہ میں، خوشی اور غمی میں، صرف پیٹ کی خاطر سنت کی مخالفت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق ہے۔ کہتے ہیں اس دن جو وقت مقرر تھا وہ انگریز آیا، آ کر کہتے جی میرا مال تیار ہے۔ میں نے کہا جی بالکل تیار ہے۔ کہتا وہ میرا سیمپل پہلے دو نا۔ اس نے وہ سیمپل پکڑا جو اس نے دیا ہوا تھا، ایک ایک توا پکڑتا، اس کے ساتھ ملاتا، دیکھتا اور اس کو سائڈ پہ رکھتا۔ 99 توے اس نے گن کر سائڈ پہ رکھے۔ جب 100 نمبر توا کی باری آئی تو اس نے دیکھا یہ تو تھوڑا سا بڑا ہے، کہتا ہے یہ 99 میرے ہیں، یہ میرا نہیں ہے۔ کہتے نہیں یہ آپ کے، یہ میں نے آپ کے لیے بنایا، وہ تھوڑا سا لوہا زیادہ تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ اب اس کو چھوٹا کیا کرنا، چلو یہ دے۔ کہتا ہے جی نہیں، جو میرا سیمپل ہے نا میں نے اسی کے مطابق ہی لینے ہیں۔ مسلمان، تیری زندگی میں دین اسلام کا ایک سیمپل اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تیرے پاس، آپ کی سنت تیرے پاس ایک سیمپل ہے۔ اگر اس کے مطابق تیرا عمل ہے تو کامیاب ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اس نے وہ 100واں توا جو تھا ایک اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ ایک انگریز کافر وہ اپنے سیمپل کے مطابق کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہر ایرے وغیرہ لٹھو خیرے کے پیچھے لگ کر دین اسلام کے اندر بگاڑ پیدا کر کے اس کی بات مان لیتا ہے۔ تجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ تجھے کبھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ تیرا ایمان موجود ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو مومن ہی نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے اور تو اپنی مرضی کرے، تیرا ایمان باقی نہیں رہتا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی اتباع وہ کرنی ہوگی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ نبی، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سنت کی اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ کامیابی کا راز انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کامیاب تب انسان ہوگا جب سنت کی اتباع کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ دنیا کے تمہیں بڑے بڑے گھر دیکھنے کے، وائٹ ہاؤس دیکھنا، تاج محل دیکھنے کے بڑے شوق ہیں، کام وہ کر، ادھر سے تیری روح پرواز ہو رہی ہو، ادھر سے رب تجھے تیرے جنت کا گھر دکھا دے۔ مزہ تو اس میں، یہ دنیا کے گھر دیکھنے کا کیا فائدہ؟ جنت کا گھر دنیا میں دے، مزہ اس میں ہے۔ اور یہ ایک ہی عمل میں ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پیروی کر۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی انسان موسیٰ علیہ السلام کی اتباع پیروی کرے تو موت کے وقت اس کو اللہ جنت میں گھر دکھا دے۔ اگر وہ اس سے پہلے انبیاء کی بات کو ماننے والا انسان موت کے وقت اپنا گھر جنت میں دیکھ سکتا ہے تو ایک مسلمان جو ساری امتوں سے افضل ہے، بہتر ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے کیوں نہیں اپنا گھر جنت میں دیکھ سکتا؟ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ وہ انسان حبیب نجار
جس نے کہا اوے انبیاء کو کیوں تنگ کر رہے ہو، انہوں نے ان کو چھوڑا، اس کو مارنا شروع کر دیا، کہنے لگا میں تو ان پر ایمان لے آیا ہوں، مار مار کر موت کے منہ پر جب پہنچا دیا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی جنت کا گھر دکھایا، کہنے لگا قیل ادخل الجنہ، جب اس کو آرڈر ہوا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو آگے سے اس وقت کیا کہتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے تو میری بڑی عزت کیا، مجھے معاف کر دیا۔ آسیہ فرعون کی بیوی، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ادھر سے التجا کرتی ہے، اللہ اس بدبخت نے مجھے لٹا کر میرے ہاتھوں میں میرے پاؤں میں میخیں ڈال دی ہیں، اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ مدینہ دمشق میں اس واقعے کو اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ادھر سے اس کی روح پرواز ہو رہی تھی، ادھر اللہ رب العالمین نے اس کا گھر جنت میں اس کو دکھا دیا تھا۔ ان کو ہو سکتا ہے، تجھے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بھی عمل کر، سنت کی اتباع اور پیروی کر، پھر دیکھ دنیا میں اللہ اکبر، جب تم سنت پر عمل کرو گے اللہ رب العالمین تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، سنت کی اتباع اور پیروی کرو، اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر اس نے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری اتباع کی، میری سنت پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر سنت پر عمل کر کے اس کے فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بھائیو، جو انسان سنت سے روگردانی اختیار کرتا ہے اس کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی نہیں، کسی کام نہیں آئے گا، یاد رکھو۔ یہ بھول ہے ان لوگوں کی کہ ہم فلاں امام کے پیچھے چلتے ہیں لہذا ہم کامیاب ہیں، ہم فلاں امام کے پیچھے نہیں، کامیابی صرف ایک ہی عمل میں ہے، اس عمل کی قبولیت ہے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہوگا، اور جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح دو ٹوک انداز میں اس حدیث میں اس بات کو بیان فرما دیا تھا۔ اب میں یہ کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے، اور یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر میں بھی پیش ہوں گے۔ دونوں حوض کوثر پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی یردا علی الحوض، دونوں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے، آئیں گے۔ دنیا میں کبھی بھی ان دونوں کو نہیں چھوڑنا، جنہوں نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑا وہ گمراہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا، کیسے پہچانوں گا؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میری امت میرے پاس آئے گی، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ٹولہ آئے گا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن اچانک ان کو روک دیا جائے گا، فرشتے ان کو دھتکار دیں گے، پیچھے ہٹا دیں گے، دیوار کھڑی ہو جائے گی، میں کہوں گا امتی امتی،
اور میری امت کے لوگ ہیں، دیکھو انہوں نے وضو کیا ہوا ہے، ان کے چہرہ، ان کے بازو، ان کے پاؤں بڑے چمک رہے ہیں، غرم محجلین۔ بھائیو غور کرو، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے اعمال، اپنے خوشی کے اوقات، اپنی غمی کے اوقات چھوڑ دو ان پاکستانی پنگڑیوں کو، آؤ سنت کی طرف آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان کو روک دیا جائے گا، میں کہوں گا میری امت ہے، تو وہ آگے سے فرشتے پتہ کیا کہیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر کون کون سی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، بتاؤ کہاں تھی یہ عید؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 عیدیں دی، عید میلاد النبی کہاں تھی؟ آپ نے کی، ابو بکر نے کی، عمر نے کی، عثمان نے کی، علی نے کی رضی اللہ عنہ اجمعین، امام ابو حنیفہ نے کی، مالک نے کی، شافعی نے کی، احمد ابن حنبل نے کی رحمہم اللہ۔ کیوں اپنے دین کو، اپنے اعمال کو برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنی نمازوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ اپنے اعمال کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو؟ یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے جو تمہیں لالی پاپ سبز باغ دکھا کر تمہارا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، تمہارا مال بھی لوٹ رہے ہیں۔ بچ جائیے، خالص سچا اور سچا دین کتاب و سنت کا ہے، قرآن پڑھیے، اپنے گھر میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ریاض الصالحین رکھیے، مطالعہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا میں اس کو کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو، دفع کر دو ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ میں نہیں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سنت کی اتباع اس پہ کامیابی ہے، اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ اعمال کی بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة۔